السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حج کی فضیلت پر کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے کرتے ہوئے چلوں۔ انشاءاللہ رب العزت آپ بھی سنیں گے اور برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ۔ حج کی سب سے بڑی فرضیت کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، حاجی بھی کہلاتے ہیں، لیکن حج کے مسائل ان کو پتہ نہیں ہوتے۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل سیکھ لے، اس لیے کہ بتایا گیا کہ جب احرام باندھ لیا جائے تو اگر آپ کا جسم کہیں سے کھجلی کر رہا ہے، کھجا رہا ہے، تو آپ کو اس طریقے سے کھجانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے وہاں پر مارنا چاہیے، اس لیے کہ جب اگر حاجی کھجلی کرے گا، بال ٹوٹ جائے گا، تو دم اس پر جو نا وہ ضروری ہوگا۔ اب اتنی چھوٹی سی باریک سی بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حج کو سیکھنا ہمارے اوپر کتنا بڑا جو نا وہ ذمہ ہے۔ خیر، حج کی فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے چلوں۔ حج کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سے مسلمان بالکل پاک ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے اور حج کر لیتا ہے وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، اپنی عورت سے دور رہے اور گناہ کا کام نہ کرے، وہ لوٹ آتا ہے، یعنی حج کر کے وہ لوٹ آتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر کے آتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل معصوم یعنی بے گناہ ہوتا ہے، کسی گناہ کی سزا اس پر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ اس معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے جو حاجی حج کر کے لوٹتا ہے اس کے متعلق کیا فضیلت بتائی گئی ہے۔ حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل جو نا پاک اور صاف، گناہوں سے پاک بن کر کے آتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے جب تک وہ حاجی اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ بھی کرو اور اس کے قریب جا کر کے اس سے کہو کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی دعا گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ بے گناہ ہو کر کے گھر آتا ہے، وہ راستے میں اگر مل جائے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو سلام کرو اور ان سے ملاقات کرو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حاجی کی فضیلت کتنی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب واپس لوٹتا ہے تو اس پر بخشش کا خاص عنایت ہوتی ہے، بخشش کی خاص عنایت ہوتی ہے، اس لیے اس کی عزت اور تکریم کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حاجی صاحب واپس اپنے وطن میں آ جائے اور اپنے گھر داخل نہ ہوئے ہو تو انہیں سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں سبقت یعنی پہل کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے
پھر مصافحہ کرنا چاہیے، کیونکہ مصافحہ سنت رسول ہے، اچھے تعلقات کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے اور محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہوا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ملاقات کے بعد حاجی سے یہ دعا کی التجا کی جائے، کیونکہ اس وقت کی ہوئی دعا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ حاجی تشریف لائے اور بڑے پریشان تھے اور آنکھوں سے اشک بھی جاری تھے۔ دوڑتے ہوئے قریب تشریف لائے اور روتے روتے عرض کرنے لگے کہ حضور ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے مسئلے کا حل بتا دیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے پریشان ہو اور کس بات نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ان لوگوں نے یعنی ان حاجیوں نے بتایا کہ ہم حج کے لیے نکل رہے تھے، راستے میں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کے لیے اس کو غسل دیا اور اس کے لیے کفن کا انتظام کیا، اور دفن کا انتظام کرنے کے لیے جب مٹی کھودی، قبر کھود کر کے جب مکمل تیار ہو گئی، جیسے ہم اس کو قبر میں ڈالنے ہی والے تھے، ایک بڑا سا زہریلا اژدہا اس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر! ہم گھبرا گئے اور پھر دور جا کر کے دوسری قبر ہم نے کھودی، اور پھر اس قبر کو جب ہم نے مکمل کر لیا اور مردے کو جب ہم نے اپنے ساتھی کو دفنانے کے لیے اس میں نکالنے کی کوشش کی تو اس میں بھی اژدہا آ گیا، اور پھر تیسری قبر بھی اللہ اکبر ہم نے کھودی تو اس میں بھی اژدہا آ گیا۔ اب پریشان ہو کر کے آپ کے قدموں میں حاضر ہے، آپ ہمیں مسئلے کا حل بتا دے۔ عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے اس وقت قسم کھا کر کے ان لوگوں سے فرمایا، خدا کی قسم پوری زمین بھی اگر تم اس شخص کے لیے کھودتے رہو گے اژدہا اس میں آتا رہے گا، جاؤ اسی اژدہے کے ساتھ اسے دفن کر دیا جائے۔ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غلاموں کو مسئلے کا حل مل گیا۔ لوگوں نے جا کر کے اللہ اکبر، آپ تھوڑا سا توجہ کر کے فکر کرے کہ اس کو انہوں نے قبر کے اندر کیسے وہ ڈالا ہوگا۔ کسی کی ہمت نہیں اژدہا کے ساتھ میں نیچے اتر کر کے آرام سے میت کو رکھ دی جائے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پھینک ہی دیا ہوگا اژدہا کے حوالے، اور جو تو مٹی ڈالی اور لوگ اس کے گھر کا سفر طے کر کے اس کی بیوی سے ملاقات کر کے اس کے شوہر کا موت کا حال بتایا اور اس کے قبر کے حالات بھی بتائے۔ بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور ان لوگوں نے بیوی سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے شوہر کا کیا قصور تھا اور تمہارے شوہر کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے مرنے کے بعد اتنا بڑا حادثہ اس کے ساتھ میں گزرا۔ دل کے کانوں سے سننا نوجوانوں اور اے اسلام کے مقدس شہزادوں اور اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اس لیے کہ جو غلطی اس نے کی تھی آج وہ مردوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، سب میں پایا جاتا ہے۔ اس بیوی نے جب اس سے پوچھا، یعنی لوگوں نے جب بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جواب دیا کہ میرا شوہر آٹے کا تاجر تھا، یعنی آٹے کی تجارت کرتا، لیکن ایک غلطی اس کے اندر تھی کہ وہ آٹا بیچنے کے لیے، زیادہ وزن کرنے کے لیے لکڑی کا جو بھوسا آتا ہے، لکڑی کا جو پاؤڈر آتا ہے وہ اس میں مکس کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! لوگوں نے کہا کہ یہ اسی کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اس کی قبر میں اللہ رب العزت نے اژدہا مسلط فرما دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ! اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے اور حلال طریقے سے ہمیں رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، ایک بار پھر جب حجاج کرام تشریف لائیں گے اپنے وطن کو، آپ کبھی ایئرپورٹ کے ذریعے سے ہو یا تو پھر ٹرین کے ذریعے سے ہو، جیسے وہ حجاج تشریف لائیں گے ان کو گھر پہنچنے سے پہلے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اور مصافحہ بھی کریں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اس وقت ہندوستان کے حالات بڑے خطرناک ہیں، بڑے مصیبت میں ہیں۔ ان کے زبان سے ہم دعا کروائیں گے تاکہ اللہ رب العزت ہندوستان کو امن کا گہوارہ نصیب فرمائے اور مسلمان کو یہاں پر بالکل وہ سکون
اور شانتی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو کسی بھی قسم کی غلطیاں، خامیاں، لغزش، کوتاہی بھی میرا مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔